ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز ادا کرے گا، جبکہ عورت کیا الگ سے رکوع و سجود کے لیے اس کے کچھ احکامات ہیں؟ اب اس پر ایک تازہ ہی میں نے ایک عالم دین کا رسالہ بھی پڑھا ہے، حدیث عالم میں بڑے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ الگ طریقہ کوئی نہیں، مردوں کی طرح یہ سجدے کریں گی، اسی طرح یہ بیٹھیں گی، سب کو لکھا ثبوت دیے، اور کہا کہ اگر 4 امام بھی یہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، کوئی حدیث نہیں ہے، 4 اماموں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بالکل غلط ہے، یہ دین سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ تم لفظ ڈھونڈتے رہو کتابوں میں سے کہ اس میں لکھا کہ عورت یہ کرے مرد کرے، اس طرح تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین کئی طرح سے آیا، کچھ بعد میں کتابوں میں لکھا گیا 100-200 سال بعد، کچھ لکھا نہیں گیا، وہ عمل کے ذریعے آیا، لوگوں میں چل پڑا، لوگوں نے دیکھا ماں کو وضو کرتے، اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا، چل کے تعامل۔ یہ کتابی علم سے وہ علم زیادہ بہتر ہے، صاف بات کہ جو امت میں رائج ہو گیا نا وہ طریقہ زیادہ وزنی ہے بنسبت کہ 200 سال بعد کوئی کہتا میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، وہ تو ایک کہانی ہے، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی، مگر جو چل پڑا اور مشرق مغرب تک کہ 4 امام شیعہ ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے۔ یہ 400 سال بعد ابن حزم کو یاد آ گیا اور تم نے کہنا شروع کر دیا، کوئی ہے ایسا جس نے کہا کہ عورت اور مرد ایک طرح نماز پڑھے؟ اور جو تستر کی بات ہے کہ عورت کو حکم وہ دو جس میں پردہ رہے، بالکل چھپا رہے اس کا جسم، عقل کی بات، دین بھرا ہوا ہے کہ ان کا جسم نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پردہ ہے، برقعے ہیں، ورنہ اگر دکھانا ہی ہے سب کچھ، اور تنگ لباس بھی جو کہا کہ نہ عورت پہنے، سب کچھ اس کا بڑا وہ نظر نہ آئے، تو آپ ایسا سجدہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کرے اور اس کے چوتڑا یہ سارا جو سرین ہے صاف نظر آئے؟ ساری امت نے کہا نہیں، پاؤں ایک طرف نکال دے، پیٹ رانوں کے ساتھ لگائے، زمین پر بچ جائے، پردہ، بیٹھے بھی اسی طرھ بیٹھے، رکوع میں جائے تو اس طرح نہ رکوع کرے جیسے مرد کرتے، بہت جھکیا، اور یہ سارا پیچھے حصہ جو نمایاں ہو گیا، بالکل تھوڑا سا جھکے جو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا زیادہ جھکنے کی بالکل معقول باتیں ہیں کہ دین جو عورت کے بارے میں چاہتا کہ یہ عورت ہے چھپانے کے قابل، اس پر بلکہ امام احمد بن حنبل کا المغنی دہلوی نے تو رفع یدین کا انکار کر دیا کہ عورت ہاتھ ہی نہ اٹھائے، نہ پہلے نہ شروع، بس اسی طرح ہاتھ رکھ لے، ہاتھ اٹھانے سے بھی ہو سکتا کوئی نمایاں ہو جائے، اور اگر اٹھائے بھی تو سینے کے برابر آدمیوں کی طرح، یعنی ساری امت کے اماموں کو پتا ہے کہ یہ چھپانے کی بات، آپ اٹھتے ہیں بعد میں لکھا نہیں، اب میں 3-4 باتیں کہوں گا، مجھے لکھا دکھا دی، جیسے یہ نا ایسے ہی آپ نے کہا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، کوئی عورتوں کے لیے فرق نہیں کیا، مگر کیوں تم بھی مانتے ہو، ساری امت بھی مانتی ہے کہ مرد اونچی آواز سے لبیک کہیں گے، عورتیں نہیں کہیں گے، یہ لکھا ہوا نہیں، کہیں نہیں یہ فرق حضور نے لکھا، یہی کہا کہ مجھ سے احکام سیکھ لو، آپ نے تو احکام پر یہی اونچی لبیک کہا تھا، جبریل آیا آپ نے صحابہ کو بھی کہا اونچی کہو تو لبیک، مگر عورتوں کو کیوں نہیں کہنے دیتے؟ کیوں کہتے ہو کہ سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں عورت کی آواز چھپی ہوتی ہے؟ پہلا طواف ہے طواف القدوم، مکہ میں جا کر سارے امت کے علماء مانتے ہیں کہ پہلے 3 چکر جو ہے اس میں رمل ہوگا، مرد جو ہے نا اگر گنجائش ہو ذرا تیز چال سے آئے گی، یہ کندھا ننگا بھی کرے گا، کندھا ننگا تو کرنا ہی ہے، مگر عورتیں تیز چال سے نہیں، چلو کندھا ننگا کی بات لباس آگ لگ گیا، مگر یہ تیز چلنا جو تھا عورتوں کے لیے نہیں، وہ نہیں رمل کر، اسی لیے کہ اگر وہ تیز چلیں گی یہ پستان ہلیں گے، پردے کے خلاف ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے میلان اخضرین، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ کہاں لکھا ہوا؟ حالانکہ یہ عمل عورت ہی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے شروع ہوا، ذرا حاجرہ مگر اب بند ہے، پردے کی وجہ سے لکھا فرق نہیں ملنا، تم نماز کی ایک بات کو روتے ہو، یہ اتنے فرق ہیں کہیں نہیں لکھے ملنے، مگر امت ساری مانتی کیسے ہی ہونا چاہیے، اہل علم کا یہ اجماع ہے، تو آپ غضب نہ کریں کہ لکھا نہیں ہمیں ملتا، جو دین چلا آ رہا نا امت کا۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم کرے، وہ کہتے ہیں جو لفظوں سے دین ڈھونڈے گا نا کہ کتاب میں کوئی لفظ بس بے دین ہو جائے گا، کوئی دہریہ، کوئی منکر حدیث کو، کوئی امت کو بھی دیکھو کہ صحابہ اور تابعین امام جاہروں کی بات نہیں کہتے ہیں بدعتیں، اور بدعتیں تو کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ فلاں صدی سے چلی تازہ بدعت حسنہ، وہ سنت کہتے ہیں، مگر جو صحابہ نے کیا اماموں نے کیا وہ بدعت ہے، وہ دین ہے جو کتابیں لکھنے سے پہلے امت میں رائج ہے، ساری دنیا اس طرح نماز پڑھ رہی تھی، نہ بھی یہ بخاری مسلم لکھی جاتی تو پڑھ رہے تھے لوگ، اس لیے تعامل جو ہے میں صاف کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے، حدیثیں بعد میں دیکھیں گے، امت کا تعامل دیکھیں گے، امت کے نیک اور صالحین اور امام اور ولی کیا کہتے ہیں،
جاہلوں کی باتیں نہیں یہ. اچھا مولانا، جیسے فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ جہری اور سری نماز کے اندر ہم فرق کرتے ہیں کہ اگر چلیں جہری نماز ہو تو لوگ نہ بھی پڑھیں تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہوگی، تو کیا اگر عورتیں اپنے گھر کے اندر اور اندھیری کوٹری کے اندر نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا مردوں کی طرح ادا کر سکتی ہیں، اور جب مسجد کے اندر یا کسی ایسی پبلک پلیس پہ جاتی ہیں تو وہی طریقہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے طریقے پر نماز پڑھیں یا ایک ہی طریقے پر نماز پڑھیں گی؟ نہیں، گھر میں کیا، میں کہتا ہوں کہ گھر میں چونکہ ایک جیسا کہ آپ فرماتے کہتے ہیں پردے میں نہیں، ہر جگہ یہ جیسے دیکھیں نا کہ جو پردے کا حکم ہے سر ڈھانکے یہ سارا کوئی، وہ یہ تو نہیں کہ کرنا گھر کے اندر آپ کوئی مرد نہیں دیکھتا تو اتار دیں، نہیں، جو احکام ہے سب ایک. اب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو حضرت ابو درداء کی چھوٹی بیوی تھی نا، حالانکہ وہ صحابیہ بھی نہیں تھی، اس کا فعل لے لیتے ہیں کہ وہ ام الدرداء صغریٰ مردوں کی طرح بیٹھی. اب اس میں بھی آپ کے خلاف ہے، جو خاص طور پر لکھنا پڑا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھی. مردوں کی طرح کیا بیٹھنا کہ پاؤں ایک طرف ایک نکال دیا، دایاں کھڑا رہا، بایاں نیچے سے نکال دیا، زمین پر اپنے لگا لیے سرین. یہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ہی ملتا، دونوں پاؤں نہ نکالے ایک یہ جو کہا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، پتا چلا کہ مرد کچھ اور طرح بیٹھتے ہیں نا، ورنہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کوئی جب سارے ایک طرح بیٹھتے ہیں. یہ لفظ بولنا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، معلوم ہوا باقی عورتیں ساری اور طرح بیٹھتی تھی، وہ ایک بیٹھتی تھی، اور وہ کوئی ایسا پردے کے خلاف بھی نہیں کہ اتحیات میں بیٹھے پاؤں ایک کھڑا کر لیا بچھایا نہ، اس کے کیا فرق، دونوں ہی بچھا دیے یا ایک کھڑا رکھا. یہ بات ہے رگ جو آپ کہتے ہیں سجدہ اوبر کر کرے یہ کرے وہ کہاں، یہ کہنا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، اس سے ہی ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ معلوم ہوا مردوں کا بیٹھنا اور تھا، عورتوں کا اور تھا. ام الدرداء نے چونکہ یہ عجیب کام کیا. یہ وہ بات ہے جیسے ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے قوم سبا کو دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کرے. اسرائیل صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ یہ خود بتا رہا ہے کہ جانور بھی سمجھتا تھا پرندہ کہ عورت کا حکومت کرنا بہت بیٹگی بات ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ایک تو یہ بے وقوف ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے میں عورت حکومت کرے. تعجب سے اس نے کہا ایسے بے وقوف اور نادان ہے. تو یہی بات کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، یہ فکرہ خود بتاتا ہے کہ مردوں کا بیٹھنا اور تھا، عورتوں کا الگ تھا، اس کا عمل دوسری بہنوں سے جدا تھا، اس لیے خاص طور پر لکھنا پڑا. تو صاف بات ہے عورتیں جو ہے نا پردہ، ہر چیز میں پردے کا لحاظ کریں. عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں؟ ہاں، بہت اچھی بات. یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا، لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں. ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی، اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو. جب یہ فتنہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی. مگر یہ بات نہیں آئے، اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی. بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے. عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے نہ کرے، تھوڑا سا جھکے. اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، جس کا کوئی نمایاں نہیں ہونا چاہیے. اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں 2 مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر. اب آؤ حج پر، حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا جب کریں. وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اور دلیل یہ دیتے ہو اہل علم یہ کہتے ہیں، وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے پہلا طواف قدوم کرنا، حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو رمل تیز چل کر آئے. عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب امت پوری مانتی ہے، خود اہل حدیث بھی، کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے پستان ہلتے نظر آئیں گے. وہاں بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اختران، وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑیں. دکھاؤ نا فرق. پھر
اگر لفظوں میں دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی. تستر کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو، کوئی حصہ نظر نہ آئے، ایک قاعدہ بن گیا. اس سے ساری امت نے سمجھا، پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے. یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا، جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں، تو مرد کی طرح نہ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں، بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے. اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ. اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے، پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی. کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا؟ عربی میں بھی عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز. اب یہ جس طرح جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں، لفظ کی توہین کہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز. میری آپ کی مرد بیٹھے عورت ہے، مرد کی عورت ہے ناف سے گھٹنوں تک، عورت تو رجل، یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ اس حصے کو. اسی طرح ان کو کال مرد عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت. ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے، ورنہ نہیں. تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا مرد سے الگ، بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو، یہی ٹھیک بات ہے.